السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن مجید کی فضیلت، قرآنی دعاؤں کا اثر، شفا قرآن مجید سے دل و دماغ اور جسم کے لیے قرآن مجید کی روحانی دعا، تمہید انسان اور بیماری کا رشتہ۔ دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بیماری سے گزرتا ہے۔ جسمانی بیماریاں جیسے بخار، درد، کینسر یا دیگر امراض، اور روحانی بیماریاں جیسے حسد، کینہ، وسوسے، پریشانی، خوف اور غم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ بیماریاں بھی انہی آزمائشوں میں شامل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے پیدا کیا، زندگی دی، وہی تمہیں آزماتا ہے تاکہ آزمائے تمہیں، آزمائش کے لیے تمہیں وہ سب کچھ دیتا ہے۔ قرآن کا تعارف بطور شفا۔ قرآن مجید صرف الفاظ نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن مجید میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہاں شفا کا مطلب صرف جسمانی شفا نہیں بلکہ دل کی شفا، دماغ کی شفا، روح کی شفا، گناہوں سے شفا، دنیاوی فتنوں سے شفا۔ ایک ہوتا ہے شفا، ایک ہوتا ہے شفا۔ شفا ہوتی ہے بیماری سے وہ نجات، اور شفا ہوتا ہے موت، اس لیے ہمیں شفا بولنا چاہیے۔ قرآن مجید سے شفا کے کئی واقعات۔ صحابہ کرام سے، ایک صحابی کا سورہ فاتحہ سے دم کرنا۔ ایک قبیلے کا سردار زہریلے جانور کے کاٹنے سے بیمار ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس پر سورہ فاتحہ دم کی اور وہ فوراً سے شفا یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان کا طریقہ کیا تھا؟ جب کسی غم، بیماری آتی ان پر تو وہ فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہمیشہ ان کے لیے ڈھال بن جاتی تھی۔ قرآن مجید کو وہ دوا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید سے بہتر کوئی دوا نہیں، قرآن مجید سے بہتر کوئی دوا نہیں، مگر شرط یہ ہے یقین، اخلاص اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی خاص دعائیں دل و دماغ کے لیے شفا، سورہ فاتحہ شفا ہے، ماں ہے، ام شفا بولا جاتا ہے اس کو، ہر شفا کی ماں ہے۔ ہر بیماری، خوف، درد، ذہنی دباؤ کے لیے کامل شفا ہے۔ دم کے طور پر پڑھنا سنت ہے۔ 7 بار پانی پر دم کر کے پینے سے بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ آیت الکرسی دماغی دباؤ، جادو، حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے ہر نماز کے بعد پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وسوسوں، نیند نہ آنے کی بیماری، ڈراؤنے خواب اور جادو سے حفاظت۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ روحانی زخموں کا علاج ہے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ بچوں پر دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ حسد، نظر بد، جادو سے بچاؤ، یہ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ، شیطانی اثرات سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں شفا کے لیے خاص اذکار۔ اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقمہا، اے لوگوں کے رب تکلیف دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام ہر بلا اور مرض سے حفاظت کے لیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ہر قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے 3 بار صبح شام پڑھیں۔ روحانی علاج، قرآن مجید سے شفا کا مکمل نظام۔ رقیہ شرعیہ کا مطلب ہے دم کرنا قرآن و سنت کی آیات و دعاؤں سے۔ رقیہ کسی عامل، پیر یا تعویذ سے نہیں، صرف اللہ کے کلام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رقیہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھی کیا اور سکھایا بھی۔ مشہور رقیہ آیات، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 2 آیات سورہ بقرہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن مجید سے شفا کیسے حاصل کی جائے؟
یقین، اخلاص اور مکمل اعتماد کے ساتھ پڑھنا۔ نماز کے بعد کے اذکار اور شفا والی آیات پڑھنا۔ سورہ بقرہ ہفتہ میں کم از کم ایک بار پڑھنا، ایک ہفتے میں کم سے کم ایک بار پڑھ لی جائے۔ صبح شام کے اذکار کو معمول بنائیں، جو صبح شام کے دم پانی پر بچوں پر سوتے وقت مکمل ترتیب سے کریں۔ پانی پر دم کر کے ترتیب سے بچوں پر ان کو پلائیں۔ آج کے دور میں قرآن مجید سے شفا پانے والے افراد کے سچے واقعات۔ ایک ڈاکٹر کا قصہ، جدید علاج ناکام ہو گیا، اس نے قرآن مجید سے علاج شروع کیا۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور رقیہ آیات روز پڑھنے لگا، دل کے مرض سے شفا ملی۔ ایک ماں کا واقعہ، بیٹی شدید وسوسوں کا شکار تھی، ماں نے اسے روز صبح شام سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ فاتحہ دم کر کے سنائی۔ 15 دن میں بڑی تبدیلی آئی۔ سائنسی نقطۂ نظر کہ قرآن کا اثر ذہن پر کیسے؟ دماغ پر پڑا ہوا مثبت کلام اثر ڈالتا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ تکرار اور مثبت الفاظ کا اثر دماغی بیماریوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نہ صرف کلام الہی ہے بلکہ دل کی غذا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نہ صرف رہنمائی، ہدایت اور عبادت کا ذریعہ ہے بلکہ مکمل شفا ہے۔ جو شخص دل سے یقین رکھے اور مستقل قرآن کو دوا سمجھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور شفا پائے گا انشاءاللہ۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ روزانہ کچھ وقت قرآن مجید کو شفا کی نیت سے پڑھیں۔ سوتے وقت مسنون دعائیں اور دم کا معمول اپنائیں۔ اپنی عادت بنا لے رات کو سوتے وقت دم کیا کریں۔ گھروں میں سورہ بقرہ، بچوں پر سورہ فلق، سورہ ناس کا دم کریں۔ گناہوں سے بچیں، وہ روحانی بیماری کی اصل جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین، دعا اور قرآن سے تعلق قائم رکھیں۔ قرآن کا سب سے بنیادی وظیفہ انسانوں کو ہدایت دینا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت اور متقیوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، فرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْفُرْقَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید نصیحت اور یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن مجید مومنوں کو خوشخبری اور کافروں کو ڈراتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ انعام کی آیت ہے۔ قرآن اسلامی قانون اور احکام کا بنیادی ماخذ ہے۔ وَأَنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، یہ سورہ رعد کی آیت ہے۔ قرآن تلاوت اور عبادت کا اہم ذریعہ ہے اور اس کی تلاوت باعث اجر ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔